بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پاکستانیوں، جو نیا پاکستان ہے وہ کیا ہے؟ میرا نیا پاکستان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کے ریاست کے اصولوں پہ انشاءاللہ بنے گا، اور یہ ایک عظیم ملک بنے گا۔ میں آج انشاءاللہ آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ یاد رکھنا، یہ ایک عظیم ملک بننے جا رہا ہے۔ مدینہ کی ریاست کیا تھی؟ لوگ کہتے جو 1400 سال پہلے وہ کوئی ریاست بنی تھی، جن نئی چیزوں کی باتیں کرو۔ مدینہ کی ریاست ماڈرن ریاست تھی۔ مدینہ کے ریاست کے جو آج اصول ہیں وہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہمارے ملک میں نہیں ہیں، وہ آج مغربی دنیا میں ہیں۔ کیا تھے مدینہ کی ریاست کے اصول؟ سب سے بڑی بات کہ جو ریاست کا سربراہ ہے وہ جواب دہ ہے، وہ قانون کے اوپر نہیں ہے۔ قانون کی بالادستی کا مطلب سارے انسان قانون کے سامنے ایک برابر ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی تمہاری جرت ہے مجھے پوچھنے کی کہ نیب کو دھمکیاں دے رہے ہو کہ تمہیں نہیں پتا میں کون ہوں۔ مدینہ کی ریاست میں 2 خلیفہ وقت عدالت میں جا کے کھڑے ہوئے، جس میں ایک خلیفہ یہودی شہری سے کیس ہار جاتا ہے۔ مدینہ کی ریاست میں حضرت عمر جیسے دنیا کے عظیم انسان مسجد میں جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے کدھر سے کپڑے خریدے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پتہ نہیں میں کون ہوں، انہوں نے جواب دیا۔ سربراہ جواب دہ ہے۔ آج مغرب میں سربراہ جواب دہ ہے۔ ہمارے ملک میں جو میں ابھی آؤں گا، یہ جو تماشا ہو رہا ہے، جو ہوا ہے تماشا، کہ یہاں یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ایک مقام پہ پہنچ کے سربراہ ہوں تو میں قانون سے اوپر ہوں، کس کی جرت ہے مجھے ہاتھ لگانے کی؟ میں نیب کو کہتا ہوں کہ تمہاری جرت مجھے ہاتھ لگانے کے لیے نہیں ہے۔ ہم دور چلے گئے ہیں، اور آج ہمارا جو مسئلے ہیں وہ اس لیے ہیں کہ ہم دور چلے گئے ہیں ان اصولوں پہ، وہ نظریہ جس پہ پاکستان بننا تھا۔ مدینہ کی ریاست میں میرٹوکریسی تھی۔ خون کے اوپر لوگ نہیں اوپر جاتے تھے، میرٹ پہ اوپر جاتے تھے۔ خالد بن ولید نے مسلمانوں کو تقریباً شکست دے دی تھی جنگ احد میں۔ سرکار مدینہ نے ان کو سپہ سالار بنایا، سیف اللہ کا خطاب دیا۔ میرٹ پہ تھی، میرٹ تھی، قانون کی بالادستی تھی، انسانیت تھی، انسان کی قدر تھی۔ امیر سے پیسہ لیتے تھے زکوٰۃ میں، غریب پہ خرچ ہوتا تھا۔ فلاحی ریاست تھی، معذوروں کی، کمزوروں کی، یتیموں کی ریاست ذمہ داری لیتی تھی۔ احساس تھا ریاست میں۔ اقلیتیں، چارٹر ان کے ساتھ سائن کیا تھا، مدینہ کا چارٹر، برابر کے شہری تھے، ملت کا حصہ تھی ساری اقلیتیں۔ جو کیس حضرت علی کو جس نے عدالت میں کیس رایا وہ یہودی تھا، سب برابر تھے قانون کے۔ وہ ریاست تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماڈل کریٹ کیا، جس کی وجہ سے مسلمان دنیا میں عظیم دنیا کی امامت کی انہوں نے 700 سال۔ انہوں نے عورتوں کو آزاد کیا، عورتوں کے حقوق دیے، انہوں نے غلاموں کو آزاد کیا۔ جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ تھا عرفات میں، وہ یونائٹڈ نیشنز کی چارٹر آف ہیومن رائٹس کے اوپر ہے، انسان برابر ہے۔ وہ ہے میرا نظریہ پاکستان کا، اور میں انشاءاللہ یہ نظریہ جو میرا ہے، یہ پاکستان کے اوپر جب آ گیا، اب دیکھنا یہ ہماری قوم کیسے اٹھتی ہے۔ اب میں جب سے ہمیں اقتدار ملا ہے، پہلے دن سے میں یہ سنتا ہوں مخالفین سے کہ جی کدھر ہے وہ نیا پاکستان؟ جو مدینہ کی ریاست تھی وہ پہلے دن مدینہ کی ریاست نہیں بن گئی تھی۔ جب جنگ بدر ہوئی تھی تو صرف 313 تھے لڑنے والے، باقی ڈرتے تھے لڑنے کے لیے۔ جو جنگ احد ہوئی، سرکار مدینہ نے جو تیر کمان والوں تھے ان کو کہا کہ تم نے اپنی یہ پوزیشن نہیں چھوڑنی۔ جب لوٹ مار شروع ہوئی وہ چھوڑ کے چلے گئے، سرکار مدینہ کا حکم نہیں مانا۔ جنگ خندق تھی، مسلمان بال بال بچے، اللہ نے طوفان لے کے آیا جس سے وہ بچ گئے۔ وہ پہلے دن ایک عظیم قوم نہیں بن گئے تھے، وہ ایک پروسیس تھا۔ اور پھر وقت آیا کہ پہلے سارا عرب ان کے نیچے اور عرب ان کی حکم پہ چلا، اور پھر دنیا میں انقلاب آ گیا۔ یہ پہلے دن کوئی سوئچ نہیں ہے کہ عمران خان نے سوئچ لانا ہے تو یہ نیا پاکستان بن جائے گا، یہ ایک پروسیس ہے۔ اور میں آج آپ کو بتا دوں، اللہ نے پاکستان میں اور میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں، وہ کام کیا جو کبھی کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا پاکستان میں، کہ یہ بڑے بڑے برج
جو آج جیلوں کے اندر ہے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. یہ ہے تبدیلی. کوئی یہ سوچ سکتا تھا آج اس پاکستان میں کہ جناب وہ لوگ جو قانون ججوں کو ٹیلی فون کر کے بتاتے تھے کہ یہ کرو، جنہوں نے ڈنڈوں سے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو بگایا، پھر بریف کیس چلا کے ججز کو خریدا، یہ اس پاکستان میں ہوا کرتا تھا. آج ایک عدلیہ آزاد ہے. آج عمران خان نہ عدلیہ کو کچھ کر سکتا ہے نہ نیب کو کچھ کر سکتا ہے. نیب میرے نیچے نہیں ہے. نیب ان دونوں نے مل کے نیب کو بنایا تھا. ہم نے نہیں نیب کو بنایا. نیب کا چیئرمین ہمارا نہیں ہے. کوئی بھرتی ہم نے نہیں کروائی. یہ وہ پاکستان ہے جدھر قانون کی بالادستی آہستہ آہستہ آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے. جتنا میں اب تقریباً 9.5 مہینے ہو گئے، میں نے مشکل سے 8 دن کی چھٹی لی ہے. جس ہم ذہنی دباؤ سے گزرے ہیں کہ کسی طرح ہم یہ ملک کو سٹیبلائز کریں، خوف ہمیں تھا کہ اگر ہم نے قرضوں کی، ان کے لیے ہوئے قرضوں کی قسطیں نہ ادا کی، ملک ڈیفالٹ کر دے گا. اگر ملک ڈیفالٹ کرتا ہے تو آپ کو کسی کو اندازہ نہیں ہے کہ ملک کتنا پیچھے چلا جاتا. یہاں روپیہ کدھر، ابھی تو شور مچا رہے ہیں کہ روپیہ گرا ہے، آپ کو اندازہ نہیں روپیہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا. بوریاں اٹھا کے روپیوں کو لے کے جا کے ڈب روٹی ملنی تھی، جو آج وینزویلا میں ہو رہا ہے. ڈیفالٹ اگر ہو جاتا ہماری ساری اکانومی بیٹھ جانی تھی. اور انشاءاللہ یہ میرا دوسرا اپنی قوم سے وعدہ ہے. میں 22 سال یہ کہتا آیا تھا کہ اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کرپشن ہے. آج میری قوم کو پتہ چل جانا چاہیے کہ کرپشن نے اس ملک کو کیا کیا. یہ نتیجہ ہے جب کہ کرپٹ لوگ، کرپٹ حکمران آتے ہیں، ان کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں، ان کی جائیدادیں باہر پڑی ہیں، ان کی عیدیں باہر ہوتی ہیں، ان کے میڈیکل چیک اپس باہر ہوتے ہیں. کبھی آپ نے کسی ملک میں سنا ہے ملک کا فائنانس منسٹر باہر بھاگا ہوا ہے، اس کے بچے باہر ہیں، ان کی اربوں روپے اثاثے باہر ہیں. 3 دفعہ ملک کا پرائم منسٹر، اس کے 2 بچے جو اربوں پتی ہیں، وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں ہم پاکستان کے شہری نہیں ہیں اور ہم جواب دہ نہیں ہیں. وہ پرائم منسٹر باہر علاج کروانے جاتا ہے اور اس قرضے چڑھ رہے ہیں ملک کے اوپر. 28 کروڑ روپیہ ہمارا خرچ کرتا ہے اپنے علاج کے اوپر، جبکہ اس کا بیٹا 650 کروڑ روپے کے فلیٹ میں رہ رہا ہے. کوئی فکر نہیں تھی، کوئی شرم نہیں کہ یہاں لوگوں کے کیا حالات ہیں. ادھر دوسروں کو دیکھا، ان کے ہر دوسرے دن اٹھ کے باہر چلے جاتے ہیں. ان کا کیا انٹرسٹ ہے پاکستان کا؟ کبھی یہ سنا ہے کہ یہ شہباز شریف خادم اعلیٰ، جی خادم اعلیٰ کیا کرنے گیا باہر بھاگ کے؟ چیک اپ کیا ہے جی؟ چیک اپ کے لیے باہر گیا. ایک ہسپتال نہیں بنا سکے جدھر شریف خاندان کا چیک اپ ہو سکتا ہے پاکستان میں. سارے باہر. وہ اس کا وہ دماد ہے، وہ صاف پانی کے کیس میں اس کو پیسے مل رہے ہیں، ابھی وہ کرائے کے لیے جگہ ہی نہیں بنی اور کروڑوں روپیہ کما رہا ہے، وہ بھاگا ہوا ہے. اس کا جو دوسرا سلمان شہباز ہے وہ بھاگا ہوا ہے. اس کی 99% جو اس کی ساری یہاں پیسہ آیا ہے وہ سارا باہر سے آیا ہے. وہی یہ پاپڑ والے ٹائپ لوگوں سے جو کبھی پاکستان سے باہر نہیں گئے، ان کے نام پہ باہر پائے. یہاں سے پیسہ باہر بھجوایا ہنڈی سے چوری کر کے، اور ادھر سے یہ لوگ بٹھائے ہوئے جن سے پیسہ باہر یہاں بھیجتے. ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ ملک اوپر جا رہا ہے نیچے جا رہا ہے. ان کا صرف مقصد یہ ہے اپنا باہر کا پیسہ کیسے بچانا ہے. اور انشاءاللہ یہ جو ہم نے کمیشن بنائی ہے، میں آپ کو آج کہہ رہا ہوں کہ یہ انشاءاللہ اب میں اس کو پورا سپروائز کروں گا. مجھے اب ٹائم ملا ہے، میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ یہ 24,000 ارب روپیہ 10 سالوں میں انہوں نے اس ملک پر قرضہ کیسے چھڑایا ہے. ہمارے سے جواب مانگ رہے ہیں، میں اب ان سے جواب مانگوں گا اور ایک سے مانگوں گا. جتنا مرضی شور مچائے اسمبلیوں میں، یہ اسمبلیوں میں جو گالیاں برا بھلا کہہ رہے ہیں جس طرح کہ مجھے فرق پڑ جائے گا. میں وہ ہوں جو 1 لاکھ لوگوں کے سٹیڈیم میں جاتا تھا مخالف گراؤنڈ کے اندر، اور سارے مجھے برا بھلا کہہ رہے ہوتے تھے. مجھے ان تھوڑے سے لوگوں سے کوئی زندگی میں فرق نہیں پڑتا. لیکن میرا جو مرضی آپ نے کرنا کرے، میں آج آپ سب کو بتا رہا ہوں. ایک کو میں نے جس نے اس ملک کو نقصان پہنچایا، انشاءاللہ میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ مجھے پتہ ہے میرے لوگوں کے اوپر کیا گزر رہی ہے. مجھے کوئی بلیک میل کرنے کی کوشش کرے نا کہ میری گورنمنٹ چاہ رہی ہے، یہ تو بڑی چھوٹی چیز ہے گورنمنٹ جانے کی. میری جان بھی چلی جائے نا،
میں نے ان چوروں اور ڈاکوؤں کو نہیں چھوڑنا، یہ میرا اپنی قوم سے وعدہ ہے، یہ میں اللہ کو کہہ کے آیا تھا کہ میں نے کہا اللہ مجھے ایک موقع دے دے، ایک موقع دے، جو انہوں نے میرے ملک کے ساتھ کیا میں نے ان کو کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج از خونے رگے مزدور سازد لال ناب، از جفائے دہ خدایاں کشتے دہ کانا خراب، انقلاب ہے انقلاب۔ یہ اقبال کہتا ہوا مر گیا۔ سرمایہ دار نے مزدور کے رگوں سے سرخ خون کشید کر کے شراب بنائی ہے جسے وہ شام کو بیٹھ کر پیتا ہے، اور زمیندار اور جاگیردار وہ کسانوں کی جو محنت کا اور خون پسینے کی کمائی اسے وہ عیش کرتا۔ انقلاب انقلاب، لیکن وہ 52 برس ہو گئے انقلاب تو نہیں آئے، وہی نظام۔ گویا کہ ہم نے اللہ سے ایک بدعہدی کی، اس بدعہدی کی سزا کیا ہے؟ نفاق ہم پر مسلط کر دیا گیا۔ سورہ توبہ کی 3 آیات منافقین کی ایک خاص قسم بیان فرمائی، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ، جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا، لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اگر اللہ ہمیں فضل سے نواز دے گا، غنی کر دے گا، لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، خوب صدقہ خیرات کریں گے، بالکل نیک ہو جائیں گے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے انہیں نواز دیا تو کیا کیا؟ بخلوا بہ، پھر انہوں نے بخل سے کام لیا، وتولوا، پیٹھ موڑ لی، وہم موردون، اعراض کیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ فعاقبہم نفاقا فی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا۔ اور نفاق وہ بیماری ہے، قرآن میں کہا گیا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں، وہی جو اشد العذاب، یوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اگر پورے دین پر کاربند نہیں ہوگے تو قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونکے جاؤ گے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اور منافقین کے بارے میں ہم نے سورہ توبہ میں بھی آیت پڑھ لی، سورہ منافقون میں بھی پڑھ لی۔ ان کے لیے اے نبی آپ 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تو میں معاف نہیں کروں گا۔ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة لن يغفر اللہ لهم۔ اس نفاق کی 3 شکلیں ہیں۔ نفاق باہمی، وہ ایک قوم ایک نہیں رہی، اب ڈھونڈ اب اس کو چراغ رخ زیبا لے کر اب وہ قومیتوں میں تحلیل ہو گئی، عصبیتیں، ایتھنک، لنگوسٹک، پروونشل، قوم کہاں ہے، تحلیل۔ نفاق باہمی، ایک نفاق کردار، جو حضور نے فرمایا کہ 3 نشانیاں ہیں منافق کی، اگر تینوں چیزیں ہوں تو وہ کٹر منافق ہے، خواہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو۔ بخاری کی اور مسلم کی روایت ہے، جب بولے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، اور جب کہیں امین بنا دیا جائے تو خیانت کرے۔ اپنے معاشرے کو دیکھ لیجئے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو جتنا بڑا ہے یہاں اتنا ہی بڑا جھوٹا، اتنا ہی بڑا وعدہ خلاف اور اتنا ہی بڑا خائن ہے۔ اب تو اربوں کے معاملے ہوتے ہیں، وہ خیانت جو ہے وہ کچھ سینکڑوں ہزاروں کی اب نہیں ہے، ملین اور بلینز کا معاملہ۔ مذہبی دہشت گردی کبھی سنی تھی اس نوعیت کی؟ کون کر رہے ہیں؟ چاہے وہ اعلی کار ہو باہر کے، ہیں تو یہاں کے، باہر والا آدمی کوئی آ کے نہیں کر رہا ہے تو یہاں کے اعلی کار بن گئے ہوں گے، وہ را کے ہوں، وہ موساد کے ہوں، کوئی بھی ہوں۔ لیکن یہ کہ اگر یہ مذہبی یہ تلخی نہ ہو تو یہ کور کیسے مل جائے انہیں؟ اس کے لیے آپ نوٹ کیجئے سورہ انعام کی آیت نمبر 65، اللہ نے اپنے 3 قسم کے عذاب گنوائے، جن میں بدترین عذاب یہ ہے۔ هو القادر، کہہ دیجئے نبی اللہ اس پر قادر ہے، ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، کوئی عذاب تمہارے سروں کے اوپر سے بھیج دے، او من تحت ارجلکم، تمہارے قدموں کے نیچے سے زمین پھٹ جائے، زلزلہ آ جائے، او یلبسکم شیعا، یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دے، ویذیق بعضکم بعض بعض، ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھو۔ یہ 3rd ٹائپ آف پنشمنٹ، ڈیوائن پنشمنٹ، جس کا ہم اس وقت شکار ہیں۔ 4تھے درجے میں معاشی اعتبار سے ملک تباہ ہو چکا ہے، دیوانہ ہو چکا ہے ملک۔ ادھر سے پھر ایک لہر بھی شروع ہو چکی ہے جس کی خبر دی تھی، دجال جو ہے 1 سال چند مہینے کا معاملہ ہے کہ جس میں وہ پوری دنیا میں پھر جائے گا، اور رزق کے خزانوں پر اتنا قبضہ ہو جائے گا اس کا کہ جو کفر کرے گا اس کو دے گا، باقی کسی کو نہیں دے گا۔
اور اگر رشیا میں ہو سکتا تھا کہ ڈبل روٹی نہیں رہی تھی، وہ جو فضاؤں میں جو سب سے پہلے گیا ملک، خلاؤں میں گیا، وہاں ڈبل روٹی نہیں ملتی تھی۔ وہاں ایک بوڑھی عورت کا فوٹو میں نے دیکھا تھا، شدید ترین سردی میں اپنا پل اوور دے رہی ہے ایک مچھلی لینے کی۔ یہ حال ہوا اس ملک کا۔ ہمارا جو حال ہوگا اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ یہ جو سورہ سبا کی آیت میں نے سنائی تھی، لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ، سبا قوم سبا میں بھی اللہ نے فرمایا ان کے وطن میں ہم نے ایک نشانی رکھی تھی، جنتان عن یمین و شمال، دو جنتیں دی تھی ہم نے۔ پاکستان بھی دو جنتوں پر مشتمل تھا، مشرقی پاکستان، مغربی پاکستان۔ کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبۃ ورب غفور، کھاؤ اللہ کے رزق میں سے۔ کتنی خوشحالی تھی پاکستان بننے کے بعد۔ ہندوستان جیسی کوئی شخص داخل ہوتا تھا پاکستان سے، وہ کہتا تھا کہ ہم کسی بڑے ترقی یافتہ ملک سے اور بڑے کسی دقیانوسی ملک میں داخل ہو گئے، اور وہاں سے جو آتا تھا وہ سمجھتا تھا کہ ہم کسی ویسٹرن ملک میں آ گئے۔ کتنی خوشحالی تھی۔ کلوا من رزق ربکم بلدۃ طیبۃ ورب غفور، فاعرضوا، جب اعراض کیا تو پھر کیا ہوا؟ پھر جو عذاب ہم نے بھیجا ہے، ہم نے ان کے دونوں باغوں کی جگہ پر بس کو ان کے لیے دو جنگل پیدا باقی رہ گئے، جن میں کوئی پیلو، کوئی اور ڈیلے، کوئی کسیلی سے کچھ چیزیں پیدا ہو گئی، زیادہ سے زیادہ بیر۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ ذالک جزیناہم بما کفروا، جو انہوں نے ناشکری کی تھی اس کا ہم نے بدلہ انہیں دیا۔ وہل نجازی الا الکفور، اور ایسا بدلہ ہم دیتے انہی کو ہیں جو انتہائی ناشکر ہیں۔ یہ تو میں نے آپ کو بتایا ہے قرآن اور سنت کے مختلف حوالوں سے کہ اس وقت پاکستان کی خصوصی حیثیت کیا ہے۔ تیسری بات یہ کہ بھارتی مسلمانوں نے پاکستان بنانے کے لیے گویا کہ ایک طرح سے اپنا فرض کفایہ ادا کیا تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ یہاں تو پاکستان نہیں بنے گا۔ انہوں نے کس لیے حصہ لیا؟ کہ وہ اسلام کا بول بالا کرنے کے لیے، یا کم سے کم امت کا اکثر حصہ 2/3 تو بچ جائے اس سارے دباؤ سے کہ جو آ رہا تھا۔ تو اس حوالے سے ان کا بھی تو ذمہ داری کا بوجھ پھر ہمارے کندھوں پر ہے۔ وہ جو جھیل رہے ہیں آج، معاشی طور پر وہ پست ہیں، ملازمتیں انہیں نہیں ملتی ہیں، تعلیم گاہوں میں ان کو داخلے نہیں ملتے ہیں، ان کی زبان ختم کر دی گئی ہے۔ اب ہندی زبان میں ظاہر بات ہے کہ اب تو پھر بھی وہ ایک نسل، لیکن 2 نسلیں تو بیت گئیں کہ جو اس تعلیم کی، اس زبان کی وجہ سے وہ پیچھے رہ گئی۔ یہ سب کچھ ہوا، کیوں جھیلا انہوں نے؟ یہ جو ہم پہ گزری سو گزری مگر شب ہجراں، ہمارے اشک تیری عاقبت سوار چلے۔ تو جو کچھ بیت رہی ہے ان پر، جبکہ انہیں گاؤں یہ سننے پڑتے تھے نعرے، مسلمان کے 2 استھان، پاکستان یا قبرستان، نکلو یہاں سے، تم یہاں ہو یہاں پر۔ اب تیسرا اسپیکٹ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کچھ پیشین گوئیاں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ان پیشین گوئیوں میں اس خطے کا بھی ایک رول ہے، میں تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ پیشین گوئی ایک یہ ہے جو قرآن اس سے بھی ثابت ہے، 3 مرتبہ فرمایا کہ رسول کو ہم نے بھیجا ہے دین کے غلبے کے لیے، اور 5 دفعہ فرمایا کہ بھیجا ہے تمام انسانوں کے لیے۔ تو رسولوں کا مقصد، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد پورا ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ پورے عالم اسلامی پر دین جو ہے قائم نہ ہو جائے۔ بقول اقبال کے وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا امام ابھی باقی ہے۔ لیکن حضور نے خبر دی ہوگا، دنیا کے خاتمے سے پہلے کل روئے ارضی پر نظام خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگا، اور اس کے قائم ہونے میں خراسان کا علاقہ اور عرب کے مشرق کے ممالک جو ہے وہ رول پلے کریں گے۔ ظاہر بات ہے کہ اس علاقے میں آ کر افغانستان خراسان ہے، اور خراسان کا ایک حصہ پاکستان کا بھی کے اندر بھی شامل ہے۔ یہاں سے فوجیں جائیں گی، اور یہ جو یروشلم ہمارے ہاتھ سے نکلا اسے بازیافت جو ہے یہ کریں گی۔ عربوں میں تو دم نہیں ہے، پہلے بھی عربوں سے چھینا تھا کروسیڈرز نے، 1099 عیسوی میں چھینا ہے یروشلم، اور لاکھوں مسلمانوں کو قتل کیا ہے کروسیڈرز نے، اور اس کے بعد 88 برس تک وہ ان کے قبضے میں رہا۔ عرب واپس نہیں لے سکے، کون لینے والا تھا؟ کرد خون، صلاح الدین ایوبی۔ اب پھر عربوں سے چھینا ہے انہوں نے، قوم بودی ہو چکی ہے، ان میں دم نہیں ہے، عیاشیوں نے اور دولت نے ان کو خالی کر دیا، کھوکھلا کر دیا۔ اب بھی کوئی لیں گے تو فرمایا
کہ خراسان کی طرف سے جھنڈے آئیں گے، انہیں کوئی روک نہیں سکے گا جب تک کہ یہاں نہ پہنچ جائیں اور یہاں ایلیا میں جا کر، یروشلم میں جا کر نصب نہ ہو جائیں۔ اس میں بھی ایک رول ہے پاکستان کا۔ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ میں نے 3 اسپیکٹ سے تو آپ کو جو ماورائے زمان و مکان فرائض ہیں ایک مسلمان کے، اللہ کے حقوق کے حوالے سے، رسول کے قرض کے حوالے سے، انسانوں کے حقوق کے حوالے سے بیان کیے، اور 3 ہی اعتبار سے پاکستان کا جو اسپیشل رول ہے۔ ایک تو یہ کہ جو ہماری جینیسس آف پاکستان ہے، اس کی بنیاد کیا تھی، قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے۔ آج جس صورت سے ہم دو چار ہیں، منافقت کے 3 اسپیکٹس، قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے۔ جو معاشی ہمارے ہاں بدحالی آ چکی ہے قرآن کا، اس کا بھی ذکر ہے جو سورہ سبا میں ہم نے دیکھ لیا۔ اور جو اندیشے ہیں، مزقناہم کل ممزق جعلناہم احادیث، کہ بس کہانیاں رہ جائیں گی، کبھی ایک ملک بنا تھا، قائم تھا، اس کا عین امکان موجود ہے۔ بلکہ بین الاقوامی ادارے تو اس کو کہتے ہیں کہ ہوگا، بڑی جلدی ہو جائے گا۔ پچھلے دنوں وہ رپورٹ شائع ہوئی تھی امریکہ کی فارن آفس کی رپورٹ، کہ اتنے سالوں کے بعد پاکستان نام سے کوئی ملک دنیا میں نہیں ہوگا۔ اب میں چاہتا ہوں ذرا پازیٹیو سائڈ دکھاؤں، ہمارے پاس کچھ ایسٹس بھی ہیں یا نہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ چاہے کتنا ہی متزلزل ہے، کچھ ہے، پاکستان کے دستور میں اسلام جتنا آ گیا ہے، اگرچہ اس کی تکمیل جو ہے بہت مشکل ہے، لیکن اتنے حصے کو بھی نکال دینا کسی کے مائی کے لال کے لیے ممکن نہیں ہے۔ قرارداد مقاصد آئی ہے، اللہ کی حاکمیت کا اقرار ہے، گویا کہ نظام خلافت اصولاً دستوری طور پر پاکستان میں نافذ ہو چکا ہے۔ ایسے جیسے میں مسلمان ہوں، چاہے میں عمل نہیں کر رہا اسلام پر، مسلمان ہوں، ہمارا ہر شخص مسلمان ہے چاہے وہ عمل نہیں کر رہا ہے، اسی طرح پاکستان مسلمان ملک بن گیا ہے جب اس نے کہا sovereignty belongs to him and not to us۔ حاکمیت اللہ کی ہے، اور ہمارے ہاتھ میں جو اختیارات ہیں وہ ایک سیکریٹ ٹرسٹ ہے، اور یہ سیکریٹ ٹرسٹ استعمال ہوگا اسی حاکم مطلق کی دی ہوئی عائد کردہ حدود کے اندر۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ، دستوری زبان میں یہ لا الہ الا اللہ، ان الحکم الا للہ لہ الملک۔ پھر یہ کہ ایک بہت بڑا ایسٹ یہ ہے، بہت سی تحریکوں، بہت سے مصنفین، علامہ اقبال، مولانا مودودی اور بھی بہت سے مصنفین کی مسائل سے پاکستان میں جوان، ادھیڑ اور بوڑھے عمر کے لوگوں کی بہت بڑی تعداد ہے جو 2 چیزیں ان کے اندر موجود ہیں۔ نمبر 1، انہیں یہ معلوم ہو چکا ہے کہ ہمارا دین اسلام دین ہے، مذہب نہیں ہے، یہ پوری زندگی کا دین ہے، معلوم ہے۔ وہ دور گزر گیا جب کہ سمجھا جاتا تھا کہ بس نماز روزہ دین ہے، کچھ لوگ اب بھی ہیں، لیکن یہ معلوم ہے سب کو کہ یہ کل زندگی کا دین ہے۔ عبادت کا مطلب صرف نماز روزہ نہیں ہے، پوری زندگی میں اللہ کی بندگی ہے۔ وہ تصور دی ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت ہے، ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ۔ ہوئی دین و دنیا میں جس دم جدائی، حبس کی امیری حبس کی وزیری، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ یہ اقبال کا پیغام تھا، وحدت دین و دنیا، دنیا کو تابع کرنا ہے دین کے۔ اور یہ کہ بہت سے لوگوں کے دلوں میں اس کی امنگ بھی ہے، خواہش بھی ہے، جذبہ بھی ہے۔ افسوس صرف یہ ہے کہ ایک تو بٹے ہوئے ہیں بہت، اپنی سیاسی مصلحتوں میں اس کو پیچھے رکھ کر اپنی پارٹی، اپنی شخصیت، اس کو ابھارنے کی فکر ہے۔ ایک خلط مبحث بہت تھا کہ کیسے دین یہاں لائیں، غلطی سے یہ سمجھا کہ الیکشن میں حصہ لو، ووٹ مل جائیں گے تو اسلام نافذ کر دیں گے، لیکن اس میں سمجھتا ہوں کہ اب بہت حد تک کمی ہو گئی ہے۔ تمام مذہبی جماعتیں یہ سمجھ چکی ہیں الیکشن کے ذریعے سے یہاں کچھ نہیں ہو سکتا، اسلام نہیں آ سکتا۔ تیسرے یہ کہ ایک عظیم قرآنی تحریک الحمدللہ اس ملک کے اندر قائم ہوئی اور چلی۔ کبھی سنا تھا؟ اپنے بڑوں سے پوچھ لیجئے، کبھی 6 گھنٹے بھی نماز تراویح کے لیے لوگ کسی مسجد میں رہے؟ پورا قرآن کا ترجمہ، درس قرآن کی محفلیں، 500 700 آدمی جمع، جبکہ کوئی سیاسی نعرہ نہیں، کوئی اختلافی بات نہیں۔ جو لوگ رہے یہاں پر 25 دن جنہوں نے مجھے سنا ہے، کہیں کوئی اختلافی فرقے وارانہ کوئی بات؟ قرآن ایز سچ، قرآن سمجھو۔ یہ تحریک جو ہندوستان میں شروع ہوئی تھی شاہ ولی اللہ دہلوی سے، الفاظ الکبیر انہوں نے لکھی،
قرآن کا ترجمہ فارسی میں کیا، ان کے 2 بیٹوں نے اردو میں اس سے پہلے ترجمہ کرنا گناہ سمجھتے تھے لوگ. آج بھی بعض لوگ ہیں جو ترجمہ پڑھنے کو گناہ سمجھتے ہیں، بس قرآن پڑھو اور ثواب حاصل کر لو. ہے بہت بڑی جماعت بھی ہے جو یہ کہتی ہے. مسئلہ پوچھنا تو عالم دین سے پوچھ لو، تم خام کا ترجمہ کیوں پڑھتے ہو؟ تمہارے دل میں شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں گے. بس پڑھو اور پڑھ کے ثواب لو. یہ شاہ ولی اللہ نے جب فارسی میں ترجمہ کیا انہیں قتل کرنے کی سازش ہو چکی تھی. اس نے اتنا بڑا جرم کیا، اتنا بڑا گناہ کیا. بلا لیے گئے تھے سرحد کے علاقے سے پٹھان قتل کرنے کے لیے. اور مسجد جو فتح پور کی ہے دہلی کی، جو چاندنی چوک کے ایک سرے پر ہے، وہاں درس حدیث دیتے تھے عصر کے بعد، اور اس کے بعد وہ نکل رہے تھے مسجد میں باہر، وہ کھڑے ہوئے تھے قتل کرنے کے لیے. لیکن کچھ اللہ نے ایسی ہیبت ڈال دی اس وقت ان کے دل پر، کوئی ایسی ان کی شخصیت کا اثر پڑا، وہ حملہ نہیں کر سکے. بہرحال یہ تحریک شروع کی انہوں نے، قرآن کو ایک اوپن کتاب بنایا، کھلی کتاب، پڑھو اس کو، سمجھو اس کو. لیکن الحمدللہ اس کا اگر یہ ملک نہ بنتا تو شاید یہ تحریک ایسی آپ کو یہاں نظر نہ آ سکتی. مواقع ملے ہیں ہمیں، اللہ نے ہمیں سہولتیں دی ہیں. آپ کو معلوم ہے کتنے مہینے تک ہر ہفتے الہدا کا پروگرام جو ہے پورے ملک میں، جو یوں سمجھیے کہ نیشنل حکم پر ایک ہی وقت میں، اور وہ ٹیلی کاسٹ ہوا. غلغلہ ایک پیدا ہو گیا تھا کہ نہیں اسلام قرآن مجید کا. اگرچہ یہ کہ بر وقت جو ہے اس ملک کے اندر جو مغربیت کے پرستار ہیں، جلدی انہیں ہوش آ گیا کہ یہ تو طوفان جو ہے ہمارے لیے مصیبت بن جائے گا، تو اس کے لیے جو بھی کیا وہ آپ کو معلوم ہے. مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، ویڈیوز ہیں، آڈیوز ہیں، میری دعوت پھیل رہی ہے. دنیا میں جہاں چلے جائیے آپ، جہاں اردو پڑھنے والے، اور اب تو میں نے 3-4 سال سے انگریزی کی ٹانگ توڑنی شروع کر دی ہے. امریکہ جاتا ہوں تو انگریزی کا، اس لیے کہ پہلے میں یہاں تو گھبراتا ہوں انگریزی میں تقریر کرتے ہوئے. یہاں کے لوگ بڑے حساس ہوتے ہیں کہ ذرا یہ لفظ انہوں نے ٹھیک نہیں بولا، اب وہ مسکرائیں گے. ان کے اپنے اپنے ایکسنٹ ہیں، اپنا ہے، وہ کیا بول رہے ہوتے ہیں، اور ان کی توجہ ہوتی ہے سننے کے لیے یہ کہہ کیا رہے. تو الحمدللہ کہ اب تو میں جاتا ہوں تو 1.5 مہینے میں ایک دفعہ، پچھلی مرتبہ میری ایک تقریر اردو میں ہوئی ایک جگہ پر، باقی سب انگریزی میں. پورا یہ میسج انگریزی میں جا چکا ہے عربوں کو، لوکل وہاں کے افرو امریکنز کو، پھر وہاں سے ہو کر مختلف، وہ تو نرس سینٹر ہے امریکہ اس وقت، وہاں سے جہاں جہاں وہ چیز پہنچ رہی ہے. تو اب اس کا کوئی نتیجہ انشاءاللہ نکلے گا، اور اس کا مرکز اللہ نے اس ملک کو بنایا. یہ ہمارے وہ ایسٹس ہیں کہ جو ہمارے پاس ہیں، ہمیں دیکھ لینا چاہیے ہمارے کچھ ہے بھی کہ نہیں. فاتقوا اللہ ما استطعتم. لیکن یہ کہ یہ معلوم ہو ہمارے ملک کی بھی بقا اسی میں ہے، اس کا استحکام بھی اسی میں ہے. یہ کشتی ڈوبتی ہے تو ہم ڈوبیں گے، یہ تیرتی ہے تو ہم تیریں گے. خالص دنیاوی اعتبار سے بھی سوچنے کی بات ہے. اور پھر یہ کہ اللہ کے ساتھ وعدہ خلافی کی اس سے کہیں زیادہ سزا کہیں مل نہ جائے. مشرقی پاکستان جب علیحدہ ہوا تھا کتنی بڑی سزا ملی تھی. 93,000 قیدی مسلمان قوم کا اس ہندو کے پاس جس پر کہیں 800 برس حکومت کی، کہیں 1000 برس حکومت کی. بیڑوں بکریوں کی طرح انہیں ٹرکوں میں لاد کے لے کر گئے ہیں، جیسے ڈیرہ غازی خاطر بکریاں اور بھیڑیں آتی ہیں لاہور میں ذبح ہونے کے لیے. ٹائیگر جرنیل اور اپنا جو ہے پستول پیش کر رہا ہے، یؤتی الجزیۃ عن ید وہم صاغرون. اور اندرا گاندھی کو کہنے کا موقع ملا، We have avenged our 1000 years defeat. اور ہم نے 2 قومی نظریے کو بے آف بنگال میں غرق کر دیا ہے. پاکستان میں جس طرح بھارتی پکچروں کے ویڈیو دیکھے جاتے ہیں اور جس طرح وہ سنا جاتے ہیں پروگرام، وہ کالونائز تو ہم کر چکے ہیں. بھارت has already colonized پاکستان. کلچر پر قبضہ انہوں نے کر لیا ہوگا تو بتایا کیا گیا آپ کے پاس. یہ سونیا گاندھی کا بیان تھا. تو غور کر لیجئے، ایک کام یہ کہ ہر شخص لگے سوچے یہ میری زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، یہ میرے دین کا فرض عین ہے، یہ میرے اللہ کا حق ہے، یہ مجھ پر میرے رسول کا حق ہے، یہ مجھ پر پوری نوع انسانی کا حق ہے، یہ مجھ پر میرے وطن کا حق ہے، میرے ملک کا حق ہے، میری 400 برس کی تاریخ کا حق ہے. اور جو بھی خبریں دی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے بھی میرے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جانا چاہیے کہ ان کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے تن من دھن لگا دوں. اور آخری بات، وَعَلَىٰ أَن نَّقُولَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ. اخیر میں نے جو آیتیں شروع میں پڑھی تھی، درمیانی آیت کا ترجمہ تو میں نے کر دیا تھا، اس سے پہلے کی 2 آیتیں اور اس کے بعد کی 2 آیتوں کا ترجمہ اور سن لیجئے. یہ پکار جو آج آپ کے سامنے آئی ہے اس کے اس حوالے سے سنیے. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اہل ایمان
لبیک کہو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر جبکہ وہ تمہیں پکاریں جس چیز کے کہ تمہیں زندگی ملے گی. بظاہر موت نظر آتی ہے غزوہ بدر سے پہلے، لیکن اس سے زندگی مل رہی ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اور اگر حق کے واضح ہو جانے کے بعد انسان اسے قبول نہ کرے تو ایک وقت آتا ہے اللہ حائل ہو جاتا ہے بندے کے اور اس کے دل کے درمیان. وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور پھر اسی کی طرف تم جمع کر دیے جاؤ گے. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، اور ڈرو اس عذاب سے، اس فتنے سے جب آئے گا تو صرف گناہگاروں کو لپیٹ میں نہیں لے گا، گندم کے ساتھ بھس نہیں پسے گا، گل بھی پسے گا. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان لو اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے. پھر وہ آیت آئی تھی وَاذْكُرُوا، ذرا یاد کرو، إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور اس کے بعد کی دو آیات، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول سے خیانت مت کرو، جو وعدہ کیا ہے سمعنا وأطعنا اس کو پورا کرو. وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، اپنی امانتوں کے اندر بھی خیانت نہ کرو. اور جان لیجئے ہمارے پاس یہ پاکستان سلطنت خدا داد سب سے بڑی امانت ہے اس وقت. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اور جان لو تمہیں یہی ڈر ہے، اولاد اور مال صرف یہی روکتے ہیں، یہی بیڑیاں پڑی ہیں. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، جان لو کہ تمہارے اموال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے. وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور یقیناً اللہ ہی کے پاس اجر عظیم ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر